وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی شان، جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ انہی کے صدقے سے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے، جو صرف اپنے پیدا کرنے والے کی مخلوق ہی نہیں بلکہ اس کے محبوب بھی ہیں، جن کے بارے میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے بلند کیا ہے۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، کیونکہ سب سے اچھی محفل وہی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ بات چیت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بات بھی آپ سنیں گے اور میرے خیال سے آپ کے اس گاؤں میں میری چوتھی یا پانچویں حاضری ہے، ایک دو مہینے ہو نہیں پاتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بلاتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو ہیں تو بالکل خراب۔ خیر، مبارکباد دینا چاہوں گا ان کو کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہے، عوام و خواص سب کا 95% اپنا لوگوں کو جب خوشی ملتی ہے تو خوشی کی منانے کے چکر میں خوشی دینے والے کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جو خوشی ملی ہے، شادی ہے، تو آپ نے اس خوشی میں خوشی دینے والے کو بھی یاد رکھا ہے۔ نہ ہم لوگ تو بورائے ہوئے ہیں اس وقت۔ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ہمارے بڑے قریبی آدمی ہیں، ان کی شادی تھی بھائی کی، ان کی 15-20 دن پہلے ان پہ فائر ہوئے 7، وہ بچ گئے، لگا ایک بھی نہیں ان کے، جیل چلے گئے تھانے میں، 4 لاکھ روپے پولیس کو دیے تو نکل کے آئے۔ آپسی رنجش تھی، پارٹی بندی ہو گئی تھی، اور خاندان تھا، دور دراز کے بھی نہیں تھے، آپس میں لڑ مرے، 4 لاکھ روپے دے کے نکل کے آئے۔ اس کے بعد 10 دن کے بعد شادی تھی بھائی کی، تو اتنی خوشی منائی کہ شیطان بھی پناہ مانگ رہا تھا، اللہ نے بچایا، ایک بھی لگ جاتی تو ہوتے قبر میں، بچایا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر خوشی دی تو اس میں بورا لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کروائے کہ جس سے وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے نبی بھی راضی ہو جائے۔ شعر ہے بڑے مشہور، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر،
مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلام و سنیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر آپ سے بات چیت کروں گا، اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی میں نے بڑی مشہور و معروف ایک آیت پڑھی، اس کو پھر سے پڑھ دوں، اس کا ترجمہ کر دوں اور اسی کی روشنی میں تھوڑی سی آپ سے بات چیت کروں۔ فرمایا جاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اصل میں اسلامی ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ کا نام بلوا رہا ہوں میں، کسی اور کا تھوڑی نہیں بلوا رہا ہوں، بولنے میں کیا دقت؟ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ ثواب ملے گا اس میں بھی۔ ہاں، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک دین اصل میں کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنا قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ ہمارے اسلام میں آپ تقریر سنیں گے بعد میں آتا ہی رہتا ہوں، بس آج دو باتیں بتا کے جانا چاہوں گا، اور اپنا لوگ جو ہیں ان دونوں باتوں سے اللہ کا فضل و کرم ہے محفوظ بھی ہیں۔ محفوظ اس لیے ہیں کہ اپنا لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ بتا اس لیے دیتا ہوں کہ ماحول بڑا خراب ہے۔ اسلام کے اندر گناہ تو بہت بہت بڑے ہیں، لیکن دو سب سے بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اگر آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اتنے بڑے گناہ ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جو اور گناہ ہیں ان کو اگر وہ کر رہا ہے، اگر وہ مر گیا، اللہ چاہے گا تو اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، ورنہ جہنم میں تھوڑی سزا کاٹ کے پھر جنت بھی بھیج دے گا۔ لیکن جو میں آپ کو دو گناہ بتاؤں رہا ہوں وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان سے توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور ان دونوں گناہوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ سب سے پہلا گناہ ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا گناہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہونا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں سمجھ میں آ گئے؟ پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہونا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دو اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اگر آدمی ان گناہوں میں ملوث ہو گیا اور ان سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لوگوں کو ان دونوں گناہوں سے بچا کے رکھا ہے۔ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور بارگاہ مصطفیٰ کے ہم بے ادب نہیں ہیں، با ادب ہیں۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی نہیں کرتے،
قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ ان سبوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، پنجابی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی دریا کو پوج رہا ہے، کوئی چاند سورج کو پوج رہا ہے، اور ہم اس کو پوج رہے ہیں کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، کھائی جب گہری ہوتی ہے تو اس کے کنارے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں آپ اور بالکل کنارے پہ ہیں تو ہاتھ گرائے ہوئے تو نہیں، لیکن خطرہ ہے، آندھی آ سکتی ہے، ہوا تیز چل سکتی ہے، پیر پھسل سکتا ہے، تو کنارے پہ مت چلو، تھوڑا دوری ہٹ کے چلو اس سے۔ کھائی جب گہری ہوتی ہے اس کے کنارے چلو گے تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں۔ بچ کے چلیں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ایک مشورہ آپ کو دوں، اپنا لوگ الحمدللہ اللہ والوں کی درگاہ میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اور اللہ والوں سے مدد مانگنا بے شک جائز ہے، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو۔ یہ تو اپنا سبھی جانتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، بلکہ ان سے بھی ہم خدا کا بندہ ہی سمجھ کے مانتے ہیں۔ کوئی بدایوں جا رہا ہے، کوئی مہاراشٹر جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پاس بھی جو کچھ ہے، یہ جو کچھ دیں گے وہ اللہ ہی کے دینے سے دیں گے، یہ سب جانتے ہیں، اور ہم مانگتے بھی اسی نظریے سے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو یہ مت کہا کرو صابر پاک دے دو، جھولی بھر دو۔ اجمیر والے کی بارگاہ میں گئے، ان سے جا کے کہنے لگے خواجہ صاحب کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار چلوا دو۔ یہ اپنا لوگ کہتے ہیں اور یہ سمجھ کے ہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے سے ہے، ہم اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے ان سے، لیکن اصل میں کیا ہے، ظاہر ایسا ہے اس کا کہ خواجہ صاحب دے دو، صابر پاک دے دو، چھوٹے بڑے سرکار سے مانگ رہے ہیں، اس کا ظاہر ایسا ہے کہ آدمی کا ذہن کھٹک جاتا ہے، اور یہیں سے آدمی پھر جو ہے گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان تو پھر شیطان ہے۔ میرا آپ سے مشورہ یہ ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ ہیں، دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھا کرو، دعا مانگا کرو، اے اللہ جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب بالخصوص صاحب مزار کی روح کو نظر کرتے ہیں، اللہ صابر پاک کے صدقے میں ہمیں دے دے، اللہ پریشان ہیں صابر پاک کے صدقے میں ہماری پریشانی دور کر دے، اللہ صابر پاک کے صدقے میں ہماری مصیبتیں دور کر دے۔ بات بات میں اللہ لے کے آیا کرو، کیونکہ ہم جو ان سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے یہ دیوبندی وہابی ہوتے اپنے ہاں تو نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں۔ اصل میں کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میرا واسطہ پڑ چکا ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں مجھ سے ایسے آگے سوال کرتے ہیں، ڈائریکٹ کیوں مانگتے ہو ان سے؟ تو وہ یہ شیطان کھوپڑے میں ڈال دیتا ہے نا بات، تو لے کے یہی آیا کرو تاکہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام پہلے آ جائے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی ابھی حمد پڑھ لیتے، شاعر صاحب انیس الرحمن بھائی، کیا ہے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، کس نے؟ وہی رب ہے۔ وہ دعا پڑھی جاتی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، شروع میں کس کا نام آیا؟ اللہ کا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ بات بات میں اللہ کا نام، سب سے پہلے خدا کا نام لے کے آنا چاہیے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی کہنے کا موقع نہ ملے۔
ہمارا زاوی کھائی جب گہری ہو تو اس سے بچ کے ہی چلنا چاہیے، کنارے پہ نہیں چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں؟ ہاں بات سمجھ میں آ گئی بالکل؟ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو یہی کہا کرو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری پریشانی دور کر دے. اور ایک طریقہ اور بتاؤں، دعا مانگ لیا کرو، اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ جایا کرو، پھر تصور میں لے کے آیا کرو صاحب مزار کو، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور یہ سوچ کے بیٹھا کرو کہ صاحب مزار ہمارے سامنے، ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. خاموشی کے ساتھ چلتے پھرتے اللہ کا نام لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹا دے دیا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے کہ پیر صاحب کے دعا سے بیٹا مل گیا، پیر صاحب کے کرم سے بیٹا مل گیا. بے شک پیر صاحب کی دعا سے بیٹا مل گیا ہوگا. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کی دعا سے بیٹا دے دیا. اللہ تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر صاحب کی دوائی سے شفا دے دی. سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ ہی تو ہے. تو سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کا بے ادب ہونا. یہ بھی قرآن میں سنو، سورہ حجرات اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات واكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. 26واں پارہ ہے سورہ حجرات. دیکھو یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. یہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان کی بولی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے، اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز کے سامنے اونچا نہ کرو. بڑے بڑے گناہ بہت بڑی بات ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو اپنا ہم جیسا بشر کہو، نہ، آواز بھی اونچی نہ ہو جائے. معاشرے میں آواز اونچی ہو جانا کوئی بڑی بات تھوڑی نہیں مانی جاتی، ہو جاتا ہے. بیٹے باپ کے سامنے بول دیتے ہیں، شاگرد استاد کے سامنے اونچی آواز میں بول دیتے ہیں. نہیں، اوروں کا معاملہ اور ہے، محمد مصطفیٰ کا معاملہ اور ہے. آواز بھی اونچی نہ ہو جائے. اور یہ ان سے کہا جا رہا تھا، وہ صحابہ کرام کا مقدس گروہ کہ قیامت تک کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، ان سے کہا جا رہا تھا. اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز کے سامنے پست رکھو، اونچا نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. ان کے سامنے چلا کے بات مت کرو، جیسے کہ ایک دوسرے سے چلا کے بات کرتے ہو، ان کے سامنے چلا کے بات مت کرو، اس لیے کہ اوروں کا معاملہ اور ہے، محمد مصطفیٰ کا معاملہ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے اور چلا کے بات بھی مت کرو. خالی چھوڑ تھوڑی نہیں دیا ہے، وارننگ کتنی کر رہی دے رہا ہے. فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا، میں تمہارے سارے عملوں کو برباد کر کے رکھوں گا. تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے رہے، لیے نمازی سمجھتے رہے، تم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہے، تم اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے رہے، تم اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا سمجھتے رہے. اگر مصطفیٰ کی بارگاہ کے تم بے ادب ہو گئے تو تمہاری نمازیں بھی برباد ہیں، تمہارے روزے بھی برباد ہیں، تمہارے حج بھی برباد ہیں، تمہاری زکاتیں بھی برباد ہیں. یہ سارے عملوں کو برباد ہونے کا اللہ تمہارے سارے عملوں کو برباد کرنے کا حکم اس نے دیا ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمایا. سارے عملوں کو برباد کرنے کا حکم اس نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا. ہوش میں آئیں وہ لوگ
تو جناب والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو جانور اور پاگلوں کی طرح لکھ کے چلے گئے، آپ کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھ کے چلے گئے، شیطان ملک الموت کو وسعت علم مان کر کے آپ کے لیے شرک قرار دے دیا۔ آپ کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق بھی نہیں آئے گا، وہ لوگ لکھ کے چلے گئے اور ان کے حوالی موالی ان باتوں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوش میں آئے، سارے عملوں کو برباد ہونے کا حکم اس نے دیا ہے جس کی مرضی کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی۔ عمل برباد کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ختم کر دے گا سارے عمل۔ آدمی اپنے آپ کو نمازی سمجھتا رہے، روزے دار سمجھتا رہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کا اگر بے ادب ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، ادب گاہست زیر آسماں ادرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا۔ عرش اعظم کی کیا ہے، ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، روئے زمین پہ ایک ادب کی جگہ ایسی ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے لوگ اپنی سانسوں کو روک کے آتے ہیں ان کی بارگاہ میں۔ اور آدمی، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے اپنے بچوں کو سب کچھ بعد میں بنانا، پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا ادبدار بنا دینا، جاہل بنا دینا، لیکن سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا ادبدار بنانا۔ ارے میاں، پڑھے لکھوں کی بھی دنیا کٹ جائے گی، جاہلوں کی بھی دنیا کٹ جائے گی، دنیا فانی ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے بے ادب بن کے دنیا سے چلے گا تو معاملہ خطرناک ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی ہے۔ مرنا بھی چاہے گا آدمی، پھر بھی موت نہیں آئے گی وہاں پہ۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو مصطفیٰ جان رحمت کا بادب بناؤ، کیونکہ یہ چل رہا ہے نا اس ٹائم پروپیگنڈا۔ ذرا آدمی نکلا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے، ہو گیا کام خراب، ذرا بڑا ہوا بگڑ گیا، علم نے بدہضمی کری بگڑ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا بادب بناؤ۔ اور یہ تو کہہ رہے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، ارے مر کے مٹی میں ملنے والی بات ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپس میں اپنے لوگ نہیں بولتے۔ کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا، وفات کر گئے ہیں، خلاشیاں ہو گئے، ہندی والے کہتے ہیں دیہانت ہو گیا، ایکسپائر ہو گئے۔ مرنے کا لفظ تو اپنے لوگ آپس میں نہیں بولتے ہیں۔ ابھی میں تم سے کہوں تمہارے ابا کہاں ہیں تو یہ کہوں میرے ابا مر گئے، انتقال ہو گیا ابا کا، یا کسی کے لیے کہتے ہیں ان کے ابا تو مر گئے، کتنا برا لگا گا اسے۔ آپس میں اپنے لیے نہیں بولنا ہے تو وہ حضور کے لیے کیسے بول دیں گے کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ان سے بچ کے رہنا ہے، یہ بڑی ترقی پہ ہیں یہ۔ میں اس لیے آپ کو بتا کے جا رہا ہوں ماحول خراب نہ ہو جائے۔ کسی کی نماز کو، کسی کے روزے کو، کسی کی زکوٰۃ کو، کسی کے حج کو دیکھ کے بہک مت جانا۔ ان نمازیں بھی اسی وقت قبول ہوں گی جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کا بادب نہیں ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دھیان نماز میں آ جائے تو نمازی نہیں ہوگی، ہم تو یہ کہتے ہیں اگر مصطفیٰ کا دھیان نماز میں نہیں آیا تو پتہ نہیں قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ہاں اگر آ گیا تو قبول ہے۔ ان کے دھیان سے نماز میں ان کا دھیان اگر آ گیا تو ہماری نماز 100% قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ہم لوگوں پر احسان ہے بریلی کے مولانا احمد رضا خان صاحب کا کہ اپنے لوگوں کے ایمان اور عقیدے بچے ہوئے ہیں، نہ تو ایمان کے لٹیرے بہت مارے مارے پھر رہے ہیں، کہیں سے بھی ایمان ڈگمگا جا سکتا ہے۔ دیکھو سنو قرآن، دیکھو آپ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا تب آخر کی آیت اور سنام اس کا ترجمہ سنو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکار رہے تھے، آپ دیکھیے تو آپ، اگر میں تمہارے گھر میں جاؤں ابھی اور آپ گھر میں ہوں تو آپ سے بھئی حافظ تحسین صاحب کے گھر پہ جاؤں، ارے حافظ صاحب، اگر میں زور سے کھڑے ہو کے گھر کے دروازے پہ کہوں گا تو ان کی بے ادبی ہو رہی ہے کیا؟ بولو، آپ ہی کے دروازے پہ جاؤں اور آپ کا نام لے کے پکاروں تو آپ کی بے ادبی ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی نا۔ لیکن ہاں آپ کا معاملہ اور ہے،
مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ اور ہے. کچھ آس پاس کے لوگ دیہاتی مسلمان ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حجرے کے باہر سے حضور کو پکار رہے تھے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکار رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کبیدہ خاطر مت ہونا، پریشان مت ہونا، وہ اصل میں تھوڑے ناسمجھ ہیں. ولو ان خود فرما رہا ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے صبر کرتے، پکارتے نہیں صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کے آتے، لکانا خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں اسی کے ضمن میں، کبھی مسجد میں آیا کرو نا امام صاحب کے پاس، اور امام صاحب سوتے ہو حجرے میں تو کنڈا مت کھڑکڑایا کرو زور زور سے. یہ علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں. ہاں یہ کوئی جن تھوڑی نہیں ہے، یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی تو کام رہتے ہیں. بیچارے سو رہے ہیں، امام صاحب کھٹائے پڑا کنڈا، حضرت کہاں ہے؟ حضرت پھاتا لگنی ہے. سو رہے ہیں تو خاموشی سے چلے جایا کرو. میں غلط بھی بتا رہا ہوں، اصل میں مجھ پہ بیتی ہوئی تو بتا رہا ہوں تمہیں. میں کاشی پور میں رہ رہا ہوں نا، تو پہلے ایک جگہ میں نماز پڑھا رہا تھا. وہاں کا اصول بتاؤں آپ کو، بقرہ عید تو گاؤں ہے، تو گاؤں میں عید کی نماز تو ہوتی نہیں ہے، قربانی عید کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں. تو وہ 4 بجے مجھے اٹھا کے لے گئے قربانی کے لیے. اب ایک اصول یہ ہے، ایک تو کیا کہتے ہیں ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، تو 7 بڑے جانور کٹے. اور ایک اصول یہ ہے کہ 7 حصے ہوتے ہیں ہر گھر میں. جس نے قربانی کری ہے وہ جب تک کھانا منہ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ امامی فاتحہ نہیں لگائے گا. اب 7 جانور کٹے، 7 حصے کتنے ہوگا؟ 54 چھوٹے موٹے. اور میں نے لگائی ہیں بقرہ عید والے دن 60 گھروں میں فاتحہ ہیں. میں نے لگائی ہیں. میں نے ایک گھر میں فاتحہ لگانے گیا تو 6 موٹر سائیکلیں باہر کھڑی ہوئی تھی، چھین رہے تھے پکڑ کے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج پردھان منتری میں ہی بناؤں گا. حضرت چلو حضرت چلو حضرت چلو. 60 گھر میں فاتحہ لگائی تھی میں نے. جہاں کا اپنے کمرے میں پہنچا، حجرے میں پہنچا، تھوڑی سی آنکھ لگی، حضرت آئیے ذرا، اور منع کر رہے ہوں تم عجیب امام صاحب آئے ہو یہاں پہ، فاتحہ نہیں لگاؤ، کون لگائے گا پھر؟ نہ یہ مت کرا کرو. ارے میاں فاتحہ تم نہیں لگا سکتے کیا؟ تم مسلمان نہیں ہو؟ فاتحہ تم نہیں لگا؟ فاتحہ میں کیا ہے؟ قل واللہ شریف پڑھ لو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو. یا اللہ اس کو جو پڑھا اس کو قبول فرما، اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، اس کو قبول فرما. اور بعد وہ سارے انبیاء صحابہ کا نام لے کے یا اللہ بالخصوص اس کا ثواب اپنے ابا کی روح کو بھیج رہے ہیں، اللہ قبول فرما. ہوگی فاتحہ. اپنے آپ ہی لگا سکتے ہو، آدمی بھی لگا سکتے ہیں، مرد بھی، عورت بھی لگا سکتی ہے. کوئی بڑی فاتحہ ہو، 30 یا 40واں 20واں ہو، برسی ہو، تو امام صاحب کو بلا کے لے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. اور امام صاحب اگر ایک گھر میں نہیں گئے تو قیامت آ جائے گی، وہی مخالف ہو جائے گا امام صاحب کا. جی امام صاحب بڑھیا نہیں ہے، بس گھروں میں فاتحہ لگانے کے لیے چلے جائیں امام صاحب. امام کوئی فاتحہ لگانے کے لیے تھوڑی نہیں آیا ہے، امام تو تمہیں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں تو دین سکھانے کے لیے آیا ہے. اور کوئی فاتحہ کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر کوئی اسی فاتحہ کو پوری زندگی نہ بھی کرے لیکن اس کو اچھا سمجھے وہ سنی ہے. پوری زندگی مت کرو فاتحہ لیکن اس کو اچھا سمجھو. لڑائی تو ان سے ہے جو برا کہتے ہیں اس کو، ہم برا تھوڑی نہیں کہتے ہیں اس کو. مجھے تو جانتے ہی ہو میں سنی ابن سنی ہوں اور بہت پکا والا سنی ہوں. میرے والد صاحب کو تو جانتے ہی ہوگے تم، میرے بڑے ابا کو تو بخوبی جانتے ہوگے تم، کتنے بڑے عالم صاحب ہیں. ابھی 2-3 سال پہلے میری دائی دادا کا انتقال ہوا ہے. دادی کا انتقال کو 3 سال ہو گئی، دادا کے انتقال کو 2 سال ہو گئی. تو پہلی برسی جب میرے دادا کی آئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے برسی کا. ویسے سیسوان کے لوگ جو ہم سے ملنے والے چلے گئے تھے جنازے میں، وہ کہہ رہے تھے آپ گھر نہیں گئے، کل تو آپ کے دادا کی برسی ہے. تو ان کو دکھانے کے لیے میں مسکرا بولی ہاں کل آج جائیں گے شام کو. میں مدرسے آیا، میں نے ابو سے کہا میں نہیں کل دادا کی برسی ہے، یہ سال ثواب ہو جائے. تو ہم سے بولے ہم روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھتے ہیں 1 سال ہو گیا روزانہ اپنے ابا کا نام لیتے ہو تو رہی ہے برسی، ہو تو رہی ہے برسی، یہ بھی تو فاتحہ ہے.
لیکن ہم اس کو منع تھوڑی نہیں کر رہے ہیں، اہتمام کرو، 30 40 20 برسی سب کچھ کرو، لیکن اس کو زیادہ اہمیت اتنا دے دینا کہ اگر امام صاحب بیچارے دھوکے سے کہیں چلے گئے یا کوئی پریشانی مبتلا ہو جائے، امام صاحب کو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی ان کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ مت کیا کرو. یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں، یہ دین سکھا رہے ہیں. جو ادب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے وہی ادب ان کا بھی ہے. ان کی بے ادبی کرو گے، کہا حدیث شریف میں نہیں ہے جس نے عالم کی توہین کری اس نے میری توہین کری، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. تو حجرے میں جایا کرو امام صاحب سے ملنے کے لیے، تو دیکھا کرو سو رہے ہیں تو خاموشی سے آ جایا کرو، پھر مل لیں گے امام صاحب سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ غلط تو نہیں بول جاؤں میں؟ اچھا میری بات غلط ہو تو بتا دو. اچھا بات صحیح ہے؟ سب نہیں بول رہے ہو. بات صحیح ہے تو سبحان اللہ کہو، عمل کرو گے انشاءاللہ. ہاں تو 2 گنا سمجھ میں آ گئے. کیا کیا ہے بتائیے ذرا. بھول گئے تم؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. دوسرا گناہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا بے ادب نہیں بننا ہے، با ادب بننا ہے. ایسا کوئی کام مت کرنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چوٹ پہنچے، آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے. جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ دھوکے میں ہیں. اللہ تعالیٰ جب وہ مریں گے تب دکھائے گا انہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی توحید انہی کو مبارک. توحید بھی اسی وقت مکمل ہوگی جب تک کہ مصطفیٰ کا ساتھ نہیں ہوگا. مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا تبھی توحید مکمل ہے. کلمے کے اندر 2 ہی نام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدمی صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو ایمان والا نہیں ہوگا، مومن نہیں بن سکتا. اور محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ چھوڑ دے، پھر بھی مومن نہیں بن سکتا. مومن بننے کے لیے لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے اور محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے، تبھی آدمی مومن بنے گا. یہ تو بعد میں بتایا جائے گا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب بات کی باتیں ہیں. پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایمان اسلام میں داخل کیا جائے گا. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایک حدیث شریف اور سن لو. ایک حدیث شریف اور سنو. دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا ادب کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم تو کچھ بھی ادب نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، حضرت عباس ابن ابو طالب جو حضور کے سگے چچا ہیں، جنگ بدر کے بعد ایمان لے کے آئے تھے. چچا جو ہوتا ہے باپ کی طرح ہوتا ہے نا. کس کی طرح ہوتا ہے؟ باپ کی طرح ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ عمر میں آپ زیادہ بڑے ہیں کہ حضور زیادہ بڑے ہیں؟ عمر میں آپ زیادہ بڑے ہیں یا حضور زیادہ بڑے ہیں؟ دیکھو صحابہ چچا ہیں، فرما رہے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بس دنیا میں میں پہلے آ گیا ہوں. بڑے تو حضور ہیں، بس دنیا میں میں پہلے آ گیا ہوں. مطلب لفظ بڑا ہونا بھی اپنے لیے گوارا نہیں کیا. آپ بڑے تو میرے آقا ہیں، دنیا میں میں پہلے آ گیا. ایک کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ عمر میں آپ زیادہ بڑے یا حضور بڑے؟ تو فرمانے لگے بڑے تو میرے آقا ہیں، بس بڈھا میں پہلے ہو گیا. بڑے تو میرے آقا ہیں، بڈھا میں پہلے ہو گیا ہوں. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا ادب. اور سنو، ادب نہ سکھایا نہیں جاتا، ادب کے طریقے خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں. صوفیاء کرام کا طریقہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ادب اپنے بزرگوں کا ایسا کرو کہ ادب کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے ادب کر لیا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ایسا ادب کرتے تھے. ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں آپ تشریف لے جاتے تھے، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو اس پہ جو کجاوا کسا جاتا ہے نا، ان کی ڈیوٹی تھی، وہ کستے تھے.
حضور نے کہا کہ صبح کو ہمیں کہیں جانا ہے، نام تھا غالباً ان کا حضرت اصلح، وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے اس ٹائم ذلیل ہیں ہم لوگ، پستی میں ہیں اپنا لوگ، اس ٹائم ترقی کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کر کے ترقی کہیں نہیں ملے گی، ترقی ملے گی تو مصطفیٰ جہاں رحمت کی بارگاہ ہی میں ملے گی، ان کو چھوڑ کے مل کچھ نہیں سکتا، ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راج کرو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چین سے سو گے، اور حشر کے میدان میں اللہ اپنے سائے میں جگہ بھی عطا فرمائے گا، اپنے محبوب کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، شادیوں کو سستا کریں گے، حدیث ہے سب سے زیادہ نکاح ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا معونہ، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے، سب سے زیادہ خرچہ کم ہوتا ہے، اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضور سے زیادہ سمجھدار تھوڑی نہیں ہیں ہم، ہیں ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مصطفیٰ جہاں رحمت کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی بارگاہ سے جا رہے ہیں اور ہر آنے والے کو جانا ہے، جانا نہیں جانا ہے، یہاں سے بھی جانا ہے اور دنیا سے بھی جانا ہے، دنیا سے بھی جانا ہے، یہاں سے بھی جانا ہے۔ ایک بات اور بتا کے چلا جاؤں، کبھی سویا کرو نا، سوتے تو ہو روزانہ، بستر پہ جایا کرو جب سونے کے لیے تو یہ کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ صبح سے لے کے شام تک مجھ سے جو بھی میرے منہ سے کچھ جملے ایسے نکل گئے ہوں جیسے میرا ایمان چلا گیا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو، میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے سویا کرو، کلمہ پڑھ کے سویا کرو، سب سے بڑا رزقی کام ہے توبہ کے بغیر سونا، بند اپنی مرضی سے ہوتی ہے، کھلتی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اگر کم سے کم توبہ کر کے سوئے، پھر سے کلمہ پڑھ کے سوئے، مر گئے تو اتنا تو پکا پتا ہے کہ ایمان پہ مرے ہیں، جنت تو ملے گی انشاءاللہ، جنت ملے گی نہیں ملے گی، اور ایمان پہ نہیں گئے تو معاملہ خراب ہے، ہمیشہ کے لیے جہنمی جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ وہی بات یاد رکھنا، دو سب سے بڑے گناہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کا بے ادب نہیں بننا۔ اپنا لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، ہم پہ صدقہ ہے بریلی کے مولانا احمد رضا خان صاحب کا، لیکن آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، سب کچھ بعد میں بنانا ہے، پہلے یہ بتانا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا آپ کو بے ادب نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شادیوں کو سستا کرنا ہے اور توبہ کر کے سونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔